بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں ہونے والے بم دھماکے کے حوالے سے۔ ہم جائزہ لیں گے کہ کیا یہ افغانستان میں امن کی کوششوں سے منسلک ہے، یہ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ آج کے بلیٹن میں۔ بھارت کی کشمیر میں فوجی مداخلت کی سالگرہ، وادی میں ہڑتال۔ بھارت کی فوج کی سکھ ریجمنٹ کا پہلا دستہ 27 اکتوبر کو سری نگر کے ہوائی اڈے پر اتارا گیا تھا، جس کے ساتھ ہی ریاست جموں و کشمیر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ کا آغاز ہوا تھا، جو اس کی تقسیم پر ختم ہوئی۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھارتی فوج کی آمد کی سالگرہ کو یوم سیاہ کے طور پر منایا گیا اور اس مناسبت سے تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بھارت کا یہ دعویٰ رہا ہے کہ کشمیر میں اس کی فوجیں اس کے مہاراجہ ہری سنگھ کی طرف سے الحاق کے معاہدے پر دستخط کے بعد بھیجی گئی تھیں، جنہوں نے پاکستانی قبائلیوں کے حملے کے بعد بھارت سے مدد طلب کی تھی۔ لیکن پاکستان اور کشمیر کی آزادی پسند سیاسی قیادت کا استدلال ہے کہ ایک مطلق العنان ہندو مہاراجہ جو پہلے ہی عوامی حمایت کھو چکا تھا، اس کے پاس کوئی قانونی اور اخلاقی جواز نہیں تھا کہ مسلم اکثریتی ریاست کا بھارت کے ساتھ الحاق کرتا۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین کا فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ۔ مظاہرین نے صدر میکروں کی جانب سے حال ہی میں گستاخانہ خاکوں کے دفاع کے تناظر میں ان کا پتلا بھی جلایا۔ شام میں فرانسیسی رہنما کی تصاویر، طرابلس میں فرانس کا جھنڈا نظر آتش، خلیجی ممالک کے سپر مارکیٹ سے فرانس کی مصنوعات ہٹا لی گئیں۔ سعودی عرب نے فرانس اور کئی مسلم ممالک کے مابین کشیدگی کے پس منظر میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی مذمت کی ہے، تاہم ریاض حکومت نے کئی دیگر مسلم ممالک کے فرانس کے خلاف اقدامات کے مطالبے کی حمایت نہیں کی۔ سعودی عرب دنیا کا تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بھی ہے اور خلیج کے خطے کی سب سے بڑی سیاسی اور اقتصادی طاقت بھی۔ اس کے علاوہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے دو مقدس ترین مقامات بھی سعودی عرب ہی میں ہیں۔ اس پس منظر میں دنیا کے متعدد مسلم اکثریتی ممالک اور مغربی دنیا کی نظریں اسی طرف لگی ہوئی تھیں کہ یورپی یونین کے رکن ملک فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت اور پھر اسی تناظر میں فرانس اور ترکی کے مابین ہونے والے سیاسی تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے ریاض حکومت کیا موقف اختیار کرتی ہے۔ اور اب بات کریں گے آج کے اہم موضوع کے حوالے سے، افغانستان میں امن کی کوششیں اور پاکستان میں بدامنی۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں منگل کو جامعہ زبیریہ نامی مدرسے میں ہونے والے ہلاکت خیز بم دھماکے کی خبر نے ایک بار پھر ملک کے سرحدی علاقوں میں عسکریت پسندوں کی کارروائیوں میں تیزی کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے۔ دارالحکومت اسلام آباد سے قریباً 170 کلومیٹر مغرب کی طرف شہر پشاور کے اس مدرسے میں عین اس وقت ایک بم دھماکہ ہوا جب قریب 20 بچے وہاں قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس مدرسے میں جاری درس کی لائیو سٹریمنگ میں دیکھا جا سکتا تھا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب مدرسے کے ایک استاد عربی اور پشتو میں ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ اس واقعے نے اثر نو اس تشویش میں غیر معمولی اضافہ کر دیا ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں واضح کمی کے بعد ایک بار پھر افغانستان سے جڑے علاقوں کے شہروں اور قصبوں میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانے والے عناصر کون ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر اس تناظر میں دیکھا جائے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان میں ملٹری آپریشنز کا ایک پورا سلسلہ جاری رہا ہے اور فوج نے دہشت گردوں اور ان کی پھیلائی ہوئی شورش پر قابو پانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اس کے باوجود عسکریت پسند گروپ اب بھی ملک میں جان لیوا حملے کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں تحریک طالبان پاکستان کے اتحادی جنگجوؤں نے مقامی باشندوں اور ملکی سیکیورٹی فورسز کے خلاف اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ یہ مسلح گروہ دوبارہ سرحدی علاقوں میں قدم جما سکتے ہیں۔ چند برس پہلے تک افغان سرحد سے ملحقہ پاکستانی قبائلی علاقے القاعدہ اور طالبان کا گڑھ تصور کیے جاتے تھے۔ سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کے بعد عسکری گروہوں کے لیے یہ علاقے محفوظ پناہ گاہیں بن گئے تھے۔ پھر سن 2014 میں
پاکستانی فوج نے وہاں اپنے آپریشن شروع کیے اور بڑی حد تک ان علاقوں سے طالبان اور القاعدہ کے ٹھکانے صاف کر دیے۔ نتیجتاً کئی جنگجو افغانستان فرار ہو گئے تھے، لیکن اس سال مارچ سے افغانستان میں موجود داعش اور القاعدہ سے منسلک پاکستانی طالبان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ شاید وہاں جنگ بندی کی کوششیں کامیاب ہونے سے ان کا وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ان گروہوں نے اب پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے جو کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی، پاکستانی قبائلی علاقوں میں دوبارہ قدم جمانے شروع کر دیے ہیں۔ سیاسی ماہرین کی رائے میں افغانستان میں امن قائم کرنے کی کوششوں کا ایک غیر ارادی نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں بدامنی بڑھ جائے۔ امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن معاہدے کے تحت افغان طالبان نے یہ گارنٹی دی ہے کہ وہ افغانستان اور غیر ملکی شدت پسندوں کی پناہ گاہیں ختم کر دیں گے۔ اقوام متحدہ نے جولائی میں ایک رپورٹ جاری کی تھی جس کے مطابق افغانستان میں تقریباً 6000 پاکستانی جنگجو موجود ہیں اور ان میں سے زیادہ تر کا تعلق تحریک طالبان پاکستان سے ہے۔ اس رپورٹ میں خطرہ ظاہر کیا گیا تھا کہ افغانستان میں پناہ گاہیں ختم ہونے کی صورت میں یہ شدت پسند واپس پاکستان کا رخ کر سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال سبھی کے لیے پریشان کن ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔